نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. ماہ محرم کی یکم تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر ابو لولو فیروز مجوسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور عمر بن خطاب مسجد نبوی میں مصلی رسول پر گر پڑے اور اس کے بعد اٹھا کر لایا گیا اور عمر بن خطاب نے یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرمایا. کون عمر؟ وہ عمر جن کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کی. کون عمر جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جس راستے سے تو آتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. کون عمر جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تیرے دل اور زبان پر حق بولتا ہے, اللہ نے تیری زبان پر حق رکھ دیا ہے. کون عمر جو 27 یا 22 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں زمین پر بولتے ہیں اللہ کائنات عرش معلیٰ سے قرآن مجید بنا کر اتار دیتے ہیں. کون عمر جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. میرے اوپر اللہ کائنات نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اللہ کائنات نبوت کا دروازہ بند نہ فرماتے تو میرے بعد اللہ کائنات عمر بن خطاب کو نبی بنا کر بھیج دے. کون عمر بن خطاب جس کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ یا عمر بن حشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما, اسلام کو عظمت عطا فرما, اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کو شباب عطا فرما. اللہ نے دونوں کو دلوں کو دیکھا. عمر بن خطاب کا دل جہالت کے اندر ہے, عمر بن حشام ابو جہل کا دل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض اور کینہ میں ہے. اس نے پیغمبر کے معجزات بھی دیکھے ہیں, اس کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا, اس کے باوجود یہ بغض اناد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتا. اللہ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی دونوں کے دلوں کا امتحان لیا. دیکھا عمر بن خطاب کا دل جہالت میں ہے اور عمر بن حشام کا دل جو ہے وہ فرمایا کہ پیغمبر کے بغض اور اناد کے اندر ہے. اللہ کائنات نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمایا. کون عمر بن خطاب؟ جب مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں, مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دن بدن بڑھ رہی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیغمبر کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کوشش کا نتیجہ عطا فرما رہے ہیں. ایک جماعت تیار ہو رہی ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے. تو اس وقت مشرکین مکہ نے مشورہ کیا, میٹنگ کی, کسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے لائے دین کو مٹا دیا جائے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. تو فرمایا یہ کام کون کرے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا نعوذ باللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو کاٹ کر لاؤں گا، گردن کو اڑا دوں گا۔ 100 اونٹ انعام مقرر کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بتوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے بتوں کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ راستے میں سعد بن وقاص یا نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں۔ فرمایا عمر آج کہاں کا ارادہ ہے؟ غصے میں ہو، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کس ارادے سے جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج میں دین کو سرچشمے کو، جس نے رشتہ داروں کے اندر آپس میں اتفاقی پیدا کر دی ہے، جس نے والدین اور اولاد کے درمیان مخالفت ڈال دی ہے، آج اس دین کے سرچشمے کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دوں گا۔ اب وہ صحابی کہنے لگے عمر یہ تو بتا، پہلے اپنی گھر کی خبر بھی لی ہے، اپنی گھر کی خبر تو لے، تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فوراً اپنی بہن کی طرف رخ کیا۔ جب بہن کے گھر کی طرف رخ کیا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھا رہے ہیں۔ جب دروازہ بجایا تو حضرت خباب تو جلدی میں چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند نے حضرت عمر بن خطاب کے بہنوں نے جب دروازہ کھولا تو فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم بے دین ہو چکے ہو، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے بتوں کے ساتھ وفاداری کو چھوڑ دیا ہے، تم نے نیا دین قبول کر لیا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل عمر، ہم نے ایسے ہی کیا، دین اسلام قبول کیا، سچا دین قبول کیا، پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا، پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ فرمایا اچھا بے دین ہو گیا ہے؟ بہنوئی کو پکڑا، خوب زور سے مارا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ خامند کو چھڑانے کے لیے بہن کے منہ پر تھپڑ مارا، جس سے بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ فرمایا عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، لیکن اللہ یاد کر لے اور سن لے میری بات کو کہ جس طرح تو بددینی کو نہیں چھوڑ سکتا، جس طرح تو کفر کو نہیں چھوڑ سکتا، جس طرح تو بتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی طرح میں محمد کریم علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں رب کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں ایمان لائی ہوں اور ایمان جب لا چکی ہوں تو ہم ایمان اب نہیں چھوڑیں گے۔ عمر جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ جب بہن کی یہ استقامت دیکھی، بہن کی یہ بات سنی اور بہن کے خون سے، بہن کے چہرے سے خون نکلتا دیکھا تو عمر بن خطاب کو ذرا شرم آئی، ذرا رکت ہوئی، دل ذرا نرم ہوا۔ فرمایا لاؤ مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا عمر تو ناپاک ہے، یہ اللہ کا کلام پاک ہے اور یہ ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ ہاتھ لگائے جائیں گے۔ فرمایا کہ عمر پہلے غسل کر۔ فرمایا چلو، غسل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمان لگے عمر مبارک ہو، اللہ کائنات نے لگتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو تیرے حق میں قبول کیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا فرما رہے ہیں، اللہ عمر بن حشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو شباب عطا فرما۔ لگتا ہے اللہ کائنات نے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو تیرے حق میں قبول فرما لیا۔ عمر بن خطاب جب نہا کر غسل کر کے آئے ہیں، فرمایا لاؤ مجھے بھی وہ ورقہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى۔ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ
إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دل کی حالت بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی. اب بہن کو کہنے لگے مجھے محمد کریم علیہ السلام کی مجلس میں لے جاؤ. اللہ رب العزت نے میرے دل کو کھول دیا، میں پیغمبر پر ایمان لانا چاہتا ہوں. قاتل بن کر آیا تھا، اب غلام بن کر جمعہ کی صبح کو پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہیں. دور سے عمر کو دیکھا، عرض کرنے لگے اے محبوب رحمت للعالمین، آپ کا حکم ہو، آپ کا دشمن آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، دور سے اس کو نمٹا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. اندیشہ اور خوف ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے نہیں نہیں، ان کو آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، اگر برے ارادے سے آیا تو عمر بن خطاب کا سر قلم کر دیا جائے گا. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. وہ آیا ہے نہ جانے کو دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا. وہ آیا ہے نہ جانے کو دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا.